مخلوق میں حضور جیسا کوئی دوسرا. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا ہے لم یاتی نذیرو کفی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج تو راج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. یا رسول اللہ کائنات کی بادشاہی کا تاج مخلوقات کی سرداری کا تاج اللہ نے آپ کے سر پہ سجایا ہے. اور یہی بات تاجدار گولڑا نے لکھی کوئی مثل نہیں ڈھولندی چپ کر مہر علی ایتھے. اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو بنایا پھر اس نور کو مبدأ فیض بنایا. جو خالق کائنات ہے وہی بہتر جانتا ہے, وہ اپنے رازوں سے بہتر واقف ہے کہ میں نے کس ترتیب سے کائنات کو بنانا ہے. یہ خالق ہی بہتر جانتا ہے کہ کس ترتیب سے میں نے کائنات کو بنانا ہے, پہلے کسے بنانا ہے, پھر کس کو بنانا ہے, پھر تیسرے نمبر پر کس کو بنانا ہے. کائنات کی ترتیب سے خالق ہی واقف ہے. اس نے نور مصطفیٰ کو مبدأ فیض بنایا, منبع فیض بنایا, اصل کائنات بنایا, جڑ بنایا اس کائنات کی. سب نور اسے دے نور. اور تاجدار گولڑا نے بھی یہ بات لکھی دسے صورت راہ بے صورت دا توبہ راہ کے عین حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ جس شان تو شانہ. مبدأ فیض نور مصطفیٰ ہے, منبع فیض نور مصطفیٰ ہے. سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑھیاں. اور یہی بات جب اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا بنے دو جہاں بدن میں ہے جاں دہن میں زباں ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں بدن میں ہے جاں اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کے جانے. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان الصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین. زینت مسند صدارت پاسبان آداب شریعت دانائے رموز طریقت فخر المشائخ حضرت قبلہ پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ گلے گلشن ولایت قرۃ عیون الصلحاء حضرت صاحبزادہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ گلے گلشن سادات پیر سید فیضان حیدر شاہ صاحب انتہائی واجب التکریم سادات کرام علماء کرام مشائخ اعظام مہمانان ذی وقار برادران اسلام
حاضرین و سامعین، اس وقت ہم کرم کی رات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج محفل کا عنوان ہے جی اس وقت ہم اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذکر رسول دلوں کو بھی روشن کرتا ہے اور قبروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ گر مدینے کا تصور ہے تو ظلمت کیسی، ربط مضبوط رہے عالم انوار کے ساتھ۔ مدینہ منورہ کی طرف تو دھیان جائے تو دل روشن ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ہم کرم کی رات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ محفلیں صرف سننے سنانے کی محفلیں نہیں ہیں، بلکہ ان محفلوں میں حاضری سے مقدر سنور جاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، بگڑی بن جاتی ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ذکر رسول کی محفلیں ہیں یا عرس پاک کی محفلیں ہیں، یہ صرف سننے سنانے کی محفلیں ہیں۔ بار دیگر عرض کر رہا ہوں، یہ محفلیں صرف سننے سنانے کی محفلیں نہیں، بلکہ ان محفلوں میں حاضری سے دلوں کے احوال بدل جاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ غفلت سے نکل کے لوگ صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاتے ہیں۔ دلوں پہ لگی ہوئی میل ان محفلوں میں حاضری سے اتر جاتی ہے۔ درد کی دولت ان محفلوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ کیا آپ کا خیال ہے جس محفل میں حاضری سے اللہ اور اس کے رسول کا قرب ملے، وہ محفل نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں کہ بدن میں درد ہو تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ کوئی دوائی دیں درد ختم ہو جائے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عشق رسول جس کو یہ درد نصیب ہو جائے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ درد ختم ہو، وہ کہتا ہے دعا کرو یہ درد بڑھ جائے۔ پتہ نہیں عشق رسول میں لذت کیسی ہے۔ یہی بات جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، خواجہ غلام فرید نے بھی اسے پنجابی میں بیان کیا ہے۔ درد کے تاجدار خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، جنی دردی میرا دل بر راضی سالہ لگن دون سوائے۔ جنی دردی میرا دل بر راضی شالہ لگن دون ڈبل ہو جائے، بڑھ جائے۔ جنی دردی میرا دل بر راضی شالہ لگن دون سوائے، غلام فریدہ او درد سلامت جنہ درداں یار ملائے۔ غلام فریدہ او درد سلامت جنہ درداں وہ درد جو غفلت کے بستر سے اٹھا کر عبادت کے مصلے پہ کھڑا کر دے، وہ یار سے ملانے والا درد ہے۔ جو غفلت کے بستر سے اٹھا کے تہجد کے مصلے پہ کھڑا کر دے، وہ یار سے ملانے والا درد ہے۔ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ ہمارے ہاں ان محفلوں کو صرف سننا سنانا اس تک محدود سمجھا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ذہن سازی کی محفلیں ہیں، یا پھر آج بعض لوگ سوشل میڈیا پہ سارا زور اسی پہ دے رہے ہیں، ذہن سازی ذہن سازی۔ میں کہتا ہوں ذہن سازی کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک دل کو کسی کامل کے دل سے فیض نہ نصیب ہو، ورنہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ جب تک دل کو کسی کامل کے دل سے فیض نہ ملے، اس وقت تک ذہن سازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے استغاثہ کرتے ہیں بارگاہ نبوت میں، چمک تجھ سے پاتے ہیں
سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ جو ذکر ہم کر رہے ہیں یہ دلوں کو چمکانے والا ذکر ہے۔ ذکر رسول سے دل روشن ہو جاتے ہیں۔ دعا گو ہوں خالق کائنات اس محفل پاک کی فیوزات و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج چونکہ حضور کے ذکر پاک کے حوالے سے محفل انعقاد پذیر ہے تو مجھے عزیز القدر محبی فی اللہ صلاح الدین حافظہ اللہ نے ایک آیت مبارکہ بھی پڑھ کے سنائی ہے کہ اس آیت پر آپ نے درس دینا ہے، ترجمہ سنانا ہے اور اس کی تفسیر سنانی ہے۔ تو چند گھڑیاں تلاوت کردہ آیت کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسی جامع آیت ہے کہ اس میں توحید، رسالت اور ولایت تینوں چیزوں کو ایک ترتیب سے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزتیں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور رسول کے غلاموں کے لیے۔ سب سے پہلے توحید بیان ہوئی۔ ہماری پیدائش، ہماری تخلیق کا مقصد توحید ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کانوں میں پہلی آواز یہ ڈالتے ہیں اللہ اکبر، اور جب کوئی فوت ہوتا ہے تو دفنانے سے پہلے 4 تکبیریں اس پر پڑھتے ہیں۔ تو گویا مسلمان کی زندگی پیدائش سے وفات تک اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے۔ وہ رب کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی عزتوں والا ہے، جس کے سامنے نبیوں کے امام بھی سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ جب تاجدار ختم نبوت سر سجدے میں رکھ کے پڑھتے ہوں گے سبحان ربی الاعلیٰ، تو اللہ کی عظمتیں کیسے کھلتی ہوں گی کہ اللہ کتنی عظمتوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے، ساری عزتیں۔ کیا اللہ نے کسی کو عزتیں عطا بھی کی ہیں یا نہیں؟ تو اس آیت میں اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ متصلاً اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ والے رسول ہی، فرمایا اللہ کے رسول کے لیے عزتیں ہیں۔ اللہ نے جب فضائل تقسیم کیے، عزتیں بانٹیں، جمادات سے نباتات کو افضل بنایا، نباتات سے حیوانات کو عزت بخشی، حیوانات میں انسانوں کو عزت بخشی، انسانوں میں مسلمانوں کو فضیلت بخشی، مسلمانوں سے اولیاء افضل، عام مسلمانوں سے اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ و اہل بیت افضل، ان سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل، اور جہاں جا کے سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ خلق سے اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، سب سے اولا و اعلیٰ، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا، سب سے اولا و اعلیٰ۔ اللہ کریم نے جب فضائل تقسیم کیے تو اپنے بعد جسے سب سے بلند مرتبہ عطا کیا ہے، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حضور جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ رسول اللہ کی ذات پاک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔
ایک ہے خلقت مصطفیٰ، دوسری ہے ولادت مصطفیٰ، اور تیسری ہے بعثت مصطفیٰ۔ کتنی چیزیں؟ تین۔ پہلی چیز خلقت مصطفیٰ، کب حضور بنائے گئے۔ دوسری ہے ولادت مصطفیٰ، کب حضور دنیا میں تشریف لائے، ولادت کب ہوئی۔ اور تیسری چیز ہے بعثت مصطفیٰ، رسول اللہ نے کب اعلان نبوت فرمایا ہے۔ تین چیزیں انہیں سمجھیں گے تو حضور کی ذات پاک کا کچھ عرفان حاصل ہوگا۔ پہلی چیز خلقت مصطفیٰ، کہ حضور کو کب بنایا گیا۔ کائنات کی پہلی مخلوق نور مصطفیٰ ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بغداد کے مشہور مفسر ہیں علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تفسیر روح المعانی میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جو نور ان کا لفظ آیا یہ مصدر ہے، مصدر سے سارے صیغے نکلتے ہیں۔ یہاں نور سے مراد حضور ہیں، گویا حضور کا نور کائنات کے سارے نوروں کے لیے منبع اور مصدر کی حیثیت رکھتا ہے۔ سب نور اسے دے نور تے اس دا نور حضور۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو پہلے اللہ نے رحمت کو بنایا پھر عالمین کو بنایا ہے، کیونکہ حضور عالمین کے لیے رحمت ہے، اس لیے رحمت پہلے اور عالمین بعد۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے جس میں یہ مضمون حضور نے خود بیان فرمایا ہے۔ اسے حدیث جابر کہتے ہیں، محدث عبد الرزاق نے اسے المصنف میں نقل کی ہے۔ المصنف کا ایک جز مفقود تھا جسے دبئی حکومت محکمہ اوقاف نے شائع کیا ہے۔ میرے پاس الجزء المفقود من المصنف، یہ دبئی کا چھپا ہوا، محکمہ اوقاف حکومت دبئی نے جو کتاب شائع کی وہ میرے پاس موجود ہے، جس سے یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ پاکستان کے کسی اشاعتی ادارے نے ذمہ داری سے کوئی کتاب چھاپی ہو وہ بھی ہمارے لیے معتبر ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو شائعی اہل عرب نے کی ہے۔ دبئی اور اس کے بھی حکومتی ادارے نے، محکمہ اوقاف نے اسے شائع کی ہے، وہ میرے پاس کتاب موجود ہے، الجزء المفقود من المصنف۔ محدث عبد الرزاق نے یہ روایت صرف 3 واسطوں سے بیان کی ہے۔ بخاری شریف میں سینکڑوں حدیثیں، ہزاروں حدیثیں ہیں، لیکن 22 حدیثیں ہیں جو ثلاثیات کہلاتی ہیں۔ ثلاثیات سے مراد ہے راوی میں اور رسول اللہ میں صرف 3 واسطے، اور یہ بڑی اعلیٰ سند ہے کہ صرف 3 واسطوں سے راوی حضور تک پہنچ جاتا ہے۔ جو حدیث میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں اس میں بھی 3 ہی واسطے ہیں۔ حضرت معمر روایت کرتے ہیں محمد ابن منقدر سے، ابن منقدر روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے، اور جابر نے خود رسول اللہ سے سوال پوچھا ہے۔ ان معمر ان ابن منقدر ان جابر ان رسول اللہ۔ محدث عبد الرزاق میں اور رسول اللہ کے درمیان صرف 3 راوی ہیں اس حدیث جابر کے۔ حضرت جابر نے رسول اللہ سے سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے کائنات کو بنانا چاہا سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے؟ یہ سوال حضرت جابر نے عرض کیا۔ کس سے پوچھا؟ کتنے خوش نصیب ہیں حضرت جابر، جواب سے سوال پوچھ رہے ہیں، اس ہستی سے سوال پوچھ رہے ہیں جو خود اس سوال کا جواب ہے، جنہیں کتابیں کھول کے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں بھئی سوال کا جواب کیا ہے، بلکہ جو خود اس سوال کا جواب ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نورا نبی کا، اے جابر اللہ نے کائنات کی ہر شے سے پہلے تیرے نبی کا نور تخلیق فرمایا۔ لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا بشر او کما قال الی آخرہ
فرمایا اللہ نے جب تیرے نبی کا نور تخلیق کیا کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں تھا، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ عرب ہے، نہ عجم ہے، نہ پورب ہے، نہ پچھم ہے، نہ سماک ہے، نہ سمک ہے، نہ افلاک ہے، نہ فلک ہے، نہ گنگا کی لہریں ہیں، نہ جمنا کی موجیں ہیں، نہ ہواؤں کے فراٹے ہیں، نہ فضاؤں کے سناٹے ہیں، نہ عدم ہے، نہ ہستی ہے، نہ بلندی ہے، نہ پستی ہے، نہ شہر ہے، نہ بستی ہے، یا بنانے والے خدا کی ہستی ہے یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ کریم، تاجدار ختم نبوت صاحبزادہ پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب، آستانہ عالیہ باولی شریف۔ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا، ابھی کائنات میں کسی شے کو وجود نہیں ملا، سمتوں کا تعین نہیں ہوا کہ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب، ابھی سمتوں کا تعین نہیں ہوا، ابھی الفاظ کو ادائیگی نہیں ملی۔ کوئی پوچھے کب بنایا گیا، ابھی تو کب بھی نہیں بنا۔ کب نور مصطفیٰ بنایا گیا، اس وقت تیرا کب بھی نہیں بنا تھا۔ نہ کسی شے کا وجود ہے، نہ سمتوں کا تعین ہے، نہ الفاظ کی ادائیگی ہے، یا بنانے والا خدا ہے یا بننے والا نور مصطفیٰ ہے۔ وہ بنا رہا ہے، یہ بن رہے ہیں، وہ پڑھا رہا ہے، یہ پڑھ رہے ہیں، وہ سجا رہا ہے، یہ سج رہے ہیں۔ وہ بنانے میں بے مثال ہے، یہ بننے میں عیب اس میں بھی کوئی نہیں، عیب ان میں بھی کوئی نہیں۔ وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی بے مثال۔ مخلوق میں حضور جیسا کوئی دوسرا، اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا ہے لم یاتی نذیرو کفی نظرن، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج تو راج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا۔ یا رسول اللہ، کائنات کی بادشاہی کا تاج، مخلوقات کی سرداری کا تاج اللہ نے آپ کے سر پہ سجایا ہے، اور یہی بات تاجدار گولڑا نے لکھی، کوئی مثل نہیں ڈھولندی، چپ کر مہر علی ایتھے۔ اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو بنایا، پھر اس نور کو مبدأ فیض بنایا۔ جو خالق کائنات ہے وہی بہتر جانتا ہے، وہ اپنے رازوں سے بہتر واقف ہے کہ میں نے کس ترتیب سے کائنات کو بنانا ہے۔ یہ خالق ہی بہتر جانتا ہے کہ کس ترتیب سے میں نے کائنات کو بنانا ہے، پہلے کسے بنانا ہے، پھر کس کو بنانا ہے، پھر تیسرے نمبر پر کس کو بنانا ہے۔ کائنات کی ترتیب سے خالق ہی واقف ہے۔ اس نے نور مصطفیٰ کو مبدأ فیض بنایا، منبع فیض بنایا، اصل کائنات بنایا، جڑ بنایا اس کائنات کی، سب نور اسے دے نور۔ اور تاجدار گولڑا نے بھی یہ بات لکھی، دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ، جس شان تو شانہ۔ مبدأ فیض نور مصطفیٰ ہے، منبع فیض نور مصطفیٰ ہے، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اور یہی بات جب اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا بنے دو جہاں، بدن میں ہے جان دہن میں زباں، ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں، بدن میں ہے جان اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے۔ مختلف علاقوں میں بیٹھے ہوئے علماء، مختلف علاقوں میں رہنے والی ہستیاں بات ایک ہی بیان کر رہی ہیں، کیونکہ منبع فیض ایک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہا لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا، پھر اس نور کو مبدأ فیض بنایا۔
جبریل امین ایک روز حضور کی خدمت میں حاضر ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عرش کے پردوں میں ایک نور چمکتا تھا، 70,000 سالوں کے بعد وہ نور ظاہر ہوتا تھا، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا اب جو حدیث سنا رہا ہوں اس سے پہلے میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. جبریل کیا اس نور کو پہچان سکتے ہو؟ وَبِعِزَّتِ رَبِّي وَجَلَالِهِ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، فرمایا اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے میں ہی وہ نور ہوں جسے تو عرش کے پردوں میں دیکھا کرتا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. دنیا دار کمینے، دنیا دار کمینے، فَقْتُلُوا فَقْتُلُوا ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر میں بھی بچے نے بڑا پیارا پیغام دیا ہے. قدر نبی دائے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا شانیں دی ہیں؟ اندھوں سے نہ پوچھیں، نبینوں سے نہ پوچھیں، کسی آنکھ والے سے پوچھیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اندھے کو سارا دن بلوڑ شیرہ پھراتے رہیں اور پھر لالا موسیٰ لے جائیں، سارا دن لالا موسیٰ شہر پھراتے رہیں، شام کے وقت اس اندھے سے پوچھیں بتاؤ کیا کیا دیکھا ہے، کدھر کدھر پھر کے آئے ہو. اندھا بتا سکتا ہے فلاں گھر کے دروازے کا رنگ کیسا تھا، نبینہ بتا سکتا ہے. اور جو اندھے سے پوچھے لوگ کہیں گے وہ تو اندھا ہے. تیرے اوپر افسوس ہے، تیرے پاس عقل نہیں کہ اندھے سے پوچھ رہے ہو. سوشل میڈیا پہ کئی نبینے بیٹھے ہوئے ہیں. میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے بعض لوگوں کی سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل کی آنکھیں اندھی ہوتی. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بعض لوگوں کے دل اندھے ہوتے ہیں. علم کا مطلب ہے جاننا. تو جو حضور کی شان ہی نہیں جانتا وہ عالم کہلانے کا حقدار ہے، جسے حضور کی شانوں کا علم نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کائنات میں ہر شے سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا. پھر عالم ارواح میں اللہ نے مختلف محفلیں کی ہیں جن کا ذکر روحوں کی محفلیں، جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے. میں ان کی تشریح میں نہیں جا رہا. ماشاءاللہ حضرت قبلہ شاہ صاحب آستان عالیہ ونجواں شریف سے رونق افروز ہوئے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ گھرانہ بھی اس دور میں بڑے ہی اعلیٰ اچھے انداز میں دین کی ترجمانی کر رہے ہیں، دل و مشق رسول کے چراغ جلا رہے ہیں. یہ اسلام کا ایک قلعہ، ایک مرکز ہے یہ آستانہ. اللہ تعالیٰ ان سادات کرام کا فیض چار دانگ عالم میں عام فرمائے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی جب میں حاضر ہوا کہ صلاح الدین سے میرا ذکر کر کے ذرا ترتیب چینج کروا دیں کہ میں 10 منٹ شاہ صاحب کی آمد تک کوئی 2-4 گزارشات کر لوں، پھر مجھے اجازت مل جائے. تو شکر ہے اللہ پاک کا کہ مجھے کچھ گھڑیاں آپ کے سامنے گفتگو کی سعادت میسر آئی. گزشتہ 2-3 دنوں سے مسلسل جاگنے اور سفر کی وجہ سے اس وقت بھی میں ڈاکٹر صاحب سے بھی دعائی لے کے ہی محفل میں حاضر ہوا ہوں.
تو میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کو جو پڑھایا ملک کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹ رہا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا، پھر اس نور کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو 12 ربیع الاول کی صبح حضرت عبداللہ کے گھر حضرت بی بی آمنہ کی گود میں جب اس نور مجسم کو اس وجود کے ساتھ ظاہر فرمایا تو جیسے تخلیق میں وہ نور بے مثال ہے، اسی طرح پیکر میں وجود میں مجسم شکل میں ظاہر ہونے میں بھی میلاد مصطفیٰ بے مثال ہے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، سرور کہوں کہ نعت ہے اس کا شعر ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم، یہ منور ہے یا منور ہے؟ یہ بعض لوگوں نے سوال کیا تو علماء نے لکھا ہے دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اگر منور پڑھیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضور کے جسم پاک کو نور بنایا ہے، اللہ نے حضور کے جسم کو تابشیں نورانی عطا فرمائی ہیں۔ اور اگر منور پڑھیں تو پھر اس کا مطلب ہے جدھر حضور نگاہ فرمائیں ادھر بھی نور ہو جاتا ہے۔ حضور خود روشن ہیں اور دوسروں کو روشن فرما رہے ہیں۔ منور پڑھیں تو پھر اس کا مطلب ہے حضور نور عطا فرما رہے ہیں، اور منور پڑھیں تو اس کا مطلب ہے اللہ نے حضور کو نور عطا فرمایا ہے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ منور پڑھیں تو اس کا مطلب ہے حضور مسکرائیں تو دانتوں سے بھی نور نکلتا ہے۔ حضور جدھر توجہ فرمائیں ادھر نور عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ حضور کی تخلیق بے مثال، دنیا میں آمد بے مثال، اور 40 سال کی عمر پاک میں اعلان بعثت بھی بے مثال۔ نور مصطفیٰ تخلیق ہوا تو سب سے پہلے، لیکن جب بعثت ہوئی تو سب نبیوں کے آخر میں۔ اس لیے اقبال نے لکھا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ حضور پہلے بھی ہیں، حضور آخری بھی ہیں، تخلیق میں پہلے ہیں اور بعثت میں آخری ہیں۔ میں چونکہ ہر مہینے یہاں آتا ہوں تو میں نے یہ بات یہاں کئی دفعہ بیان کی ہے۔ حضرت ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لاہور والے، حزب اللہ والے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی حضور علم غیب رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے علم غیب عطا کی ہے حضور کو۔ اس نے کہا کوئی دلیل دیں۔ آپ نے چند دلیلیں دیں، آپ علم کا سمندر تھے، اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے۔ چند دلیلیں دینے کے بعد آپ نے فرمایا یہ دلیلیں غیروں کے لیے ہیں، ہم حضور کے اپنے ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اور پھر فرمایا ہم حضور کے اپنے ہیں، ہمیں کوئی بات سمجھ آئے نہ آئے ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں، اللہ نے حضور جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے بعض فلسفی ایسے ہیں، ایمان سے معروم ہیں، فلسفے کے رنگ میں باتیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو دلیل کے ٹریک پہ چڑھانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دلیل کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن یاد رکھیں ہر آدمی تو یہ فرق ہی نہیں کر سکتا محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے۔ ہر آدمی تو اس میں فرق ہی نہیں کر سکتا۔ تو پھر جب دلائل کی دنیا میں عام بندہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو ذہن معاف ہو جاتا ہے، پھر وہ دین سے ہی بیزار ہو جاتا ہے۔ آج کے جلسے کا یہ پیغام اگر آپ اپنے دل میں نقش کر لیں تو ایمان محفوظ رہے گا۔ دلیلیں دینا، دلیلیں توڑنا، سمجھانا، سمجھنا علماء کا کام، ہم عوام ہیں، ہم نے اپنے دل پہ یہ بات نقش کرنی ہے۔ حضور بحث کی جگہ نہیں، حضور پیار کی جگہ ہے۔ ہمیں کوئی بات سمجھ آئے نہ آئے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اللہ نے حضور جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں۔
ہم حضور کے اپنے. ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا فرمایا؟ ہم حضور کے. میرا خیال ہے آج محفل کرم کی رات میں جتنے آئے بیٹھے ہیں سارے اپنے ہیں، لیکن بولنے میں بعض بول رہے ہیں بعض نہیں بول رہے. دل تو خیر سب کے گواہی دے رہے ہیں ہم حضور کے اپنے. کا مطلب بھی بتاؤں اپنا کسے کہتے ہیں یا اس کا کیا مطلب ہے اس لفظ کے پیچھے؟ میرے آقا کریم نے ایک گھوڑے کا سودا کیا ایک کافر کے ساتھ. چند دنوں بعد کافر مکر گیا. اس نے کہا میرا آپ کا سودا ہوا ہی نہیں، کوئی گواہ ہے تو لائیں. حضرت خزیمہ سن رہے تھے، فوراً آگے بڑھے. میں گواہی دیتا ہوں تو نے گھوڑا بیچا ہے حضور کے ہاتھوں. میرے آقا کریم نے فرمایا خزیمہ تو وہاں موجود نہیں تھا، گواہی کیوں دے رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے فرمان پر دیکھے بغیر خدا کو مان لیا ہے، گھوڑے کا سودا نہیں مان سکتے. یا رسول اللہ آپ روزانہ آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، ہم روزانہ دیکھے بغیر آسمانوں کی خبریں مانتے ہیں، زمین کی خبر نہیں مان سکتے. حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا اسے ہی خواجہ غلام فرید نے لکھا ہے مینڈا عشق بھی تو، مینڈا یار بھی تو، مینڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، مینڈا جسم بھی تو، مینڈی روح بھی تو، مینڈا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، مینڈا قبلہ کعبہ مسجد تے حرم، مینڈا مصحف تے قرآن بھی تو، مینڈا دھرم بھی تو، مینڈا بھرم بھی تو، میڈا شرم بھی تو، میڈی آن بھی تو، میڈا حج نمازاں فرض فریضے صوم صلاۃ آذان بھی تو، میڈا ذکر بھی تو، میڈا فکر بھی تو، میڈا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سلطان بھی تو، میں مکدی گل مکا دیواں میڈا دین بھی تو، میڈا دین بھی تو، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے. اعلیٰ حضرت نے یہ وظیفہ بتایا، چاہتے ہو نا ایمان لے کے دنیا سے جائیں تو غیروں کو نہ سنیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا. عارف کھڑی نے لکھا ہے عشق جنہ دی ہڈی رچیا کنا تھیوں ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ٹورے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا نہ رکھا. بڑا سخت دور چل رہا ہے، غیروں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر ایمان ملے گا، حلاوت ایمان نصیب ہوگی اور ایمان محفوظ رہے گا. چٹکی بجانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، اس سے پہلے ایمان برباد ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اور ایمان دل سے نکل جاتا ہے. اس لیے ان لوگوں کو سنیں جو ادب والے ہیں، انہیں سنیں جن سے عشق رسول اور ادب رسول ملتا ہے. جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی وہیں لا کے سمیٹ رہا ہوں. ان محفلوں میں درد کی دولت بانٹی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں وہ درد عطا فرمائے، وہ سوز عطا فرمائے. دنیا کے کسی ملک میں رہیں، کسی کونے میں رہیں، درد رسول آپ کو بیدار کر کے رکھے، درد رسول آپ کو غفلت سے بچائے رکھے. اللہ تعالی ہمیں وہ سوز عطا فرمائے جس کی دعا اقبال نے کی ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب